بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے دوستو، یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے اور اس نیت سے سنیے کہ اس میں جو سبق ہے اور اس میں جو عبرت اور نصیحت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ واقعہ ایک عرب دوست نے بیان کیا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو مسجد میں نماز کے بعد جب اعلان ہوا کہ ایک جنازہ ہے، آپ حضرات ٹھہریں، جنازہ پڑھ کے جائیں، تو اس کو حدیث شریف یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے گا اس کو 1 قیرات اجر ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ جو جنازے کے ساتھ قبر تک جائے گا، تدفین میں شریک ہوگا، اس کو 2 قیرات اجر ملے گا۔ اور 1 قیرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کی برابر۔ تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا اجر حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس نے جنازے میں شرکت کی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کیوں نہ میں جنازے کے ساتھ قبر تک چلا جاؤں تاکہ تدفین میں بھی شریک ہو جاؤں اور میں 2 قیرات یعنی دو پہاڑوں کی برابر اجر لے کر واپس آؤں۔ خیر، وہ تدفین میں شریک ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کسی مسلمان کی تعزیت کرنا، اس کے غم میں اس کو تسلی دینا، یہ بھی تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں تعزیت کر کے جاؤں۔ اب وہ شخص جانتا نہیں تھا کہ میت کے ورثہ کون ہیں، اس کے رشتہ دار کون ہیں، اس کے والدین، بہن، بھائی، یعنی اس کے بھائی کون ہیں، اس کے چچا کون ہیں، ماموں کون ہیں، کس سے تعزیت کرنی ہے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو وہ سب لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا کہ جس پر زیادہ غم، جن لوگوں کے چہروں پر زیادہ غم اور تکلیف اور غم کے آثار ہوں گے ان سے تعزیت کر لوں گا، وہی لوگ میت کے رشتہ دار ہوں گے قریبی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تو اس نے اس سے تعزیت کی اور کہا اعظم اللہ اجرکم، احسن اللہ عزاءکم، غفر اللہ لمیتکم، دعائیں دی۔ جب دعائیں دیں تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ اس نے کہا کیوں رو رہے ہو تم اتنا؟ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ شخص جس کی تدفین میں آپ ابھی شریک ہوئے کون تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کون تھا۔ کہا کہ یہ میرا سگا بھائی تھا، یہ میرا بھائی تھا، اور یہ اس کا موبائل ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اس موبائل کو دیکھ دیکھ کر رو رہا ہوں کہ اس میں میرے بھائی نے طرح طرح کے گانے، فلمیں اور بےہودہ فوٹو اور کیا کیا اس نے ریکارڈ کر رکھا تھا، اور کس طرح اسی طرح کی چیزیں وہ اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا، اور اس کے دوست بھی اسی طرح کے تھے جو اس طرح کی چیزیں اس کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اس میں کوڈ لگا ہوا ہے، اس میں کوڈ لگا ہوا ہے جو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ کوڈ میرے بھائی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اور میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ اب دنیا بھر میں، امریکہ میں، انڈیا میں اور عرب ملکوں میں جہاں جہاں وہ بےہودہ چیزیں بھیجتا رہا، گانے، فلمیں، بےہودہ تصاویر وغیرہ، تو اس کا گناہ ابھی تک اس کو ہو رہا ہوگا اور قبر میں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں، کاش میرا بھائی اپنے موبائل کے ذریعے علم دین، احادیث شریفہ، آیات کی تفسیر اور دین کی باتیں، نصیحتیں بھیجتا تو آج قبر میں اس کو کتنا اجر مل رہا ہوتا۔ تو میرے دوستو، اس کے بھائی کی تو موت آ گئی تھی، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہم سب کو خوب اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز آگے نہ بڑھے جو ہمارے لیے گناہ کا یا عذاب کا سبب ہو۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بنا دے۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔